والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي الحياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الامر بتسویۃ القبر، حدیث نمبر 960 پر 9 یعنی 969 یعنی 969 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی ابو الحیاج الاسدی بیان کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے کام پر نہ بھیجوں جس کام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دے کر کے بھیجا کہ تم ہر جاندار ذی روح کی تصویر مٹا دو اور ہر اس قبر کو برابر کر دو جو شرعی حد سے زیادہ بلند ہو. معزز سامعین کرام، میت کو دفن کرنے کے تعلق سے احکام و مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی گئی کہ جب میت کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے اور جب مٹی ڈالنے کا وقت آئے تو ہر شخص کے لیے افضل اور مستحب ہے کہ وہ قبر پر 3 لپ یعنی 3 بار مٹی ڈالے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر، دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر 3 بار مٹی ڈالے. اور جب قبر کو برابر کر دیا جائے گا تو اس وقت اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ قبر شرعی حد سے زیادہ بلند نہ ہو، جیسا کہ ابھی اس روایت کے اندر جو صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الامر بتسویۃ القبر حدیث نمبر 969 نمبر کی روایت میں ابو الحیاج الاسدی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے کر کے بھیجا کہ ہر جاندار، ہر ذی روح کی تصویر کو مٹا دو اور ہر اس قبر کو برابر کر دو جو شرعی حد سے زیادہ بلند ہو. تو شریعت نے کیا حد مقرر کیا ہے، کتنی بلندی ہونی چاہیے؟ جب ہم قبر کو مٹی سے جب ڈھکیں گے تو زمین سے کتنی بلند ہونی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز پیج نمبر 195 پہ، اور اس کے علاوہ امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر، امام ابن حبان نے اپنی الاحسان کے اندر حدیث نقل فرمائی ہے جس کو علامہ البانی نے بھی حسن درجے کی قرار دیا ہے، اور شیخ صبحی حسن حلاق انہوں نے بھی اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا ہے. حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زمین سے 1 بالشت برابر اونچی بنائی گئی تھی. یعنی 1 بالشت، 1 بتہ، 1 بالشت برابر زمین سے اونچی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی گئی تھی. اس روایت کا شاہد ایک اور روایت ہے جس کو امام ابی داؤد نے اپنی مراسیل ابی داؤد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الام کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور علامہ نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع شرح المحذب والم نمبر 5 پیج نمبر 296 پہ صالح بن الاخضر کی سے روایت بیان کرتے ہیں. صالح بن ابی الاخضر نے بیان کیا رأیت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبرن او نحو شبرین. صالح بن ابی الاخضر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو 1 بالشت برابر یا 1 بالشت کے قریب بلند دیکھا. امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الام کے اندر نقل کرتے ہیں، اپنی کتاب الام کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر فقہا نے بھی امام شافعی کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ قبر میں صرف وہی مٹی ڈالی جائے گی جو قبر سے نکلی ہو. قبر کو کھودنے کے وقت قبر سے جو مٹی نکلے بس اتنی ہی مٹی قبر پر ڈالی جائے گی. اس سے زائد مٹی اگر ڈالی جائے گی تو قبر بہت بلند ہو جائے گا
اور امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صرف ایک بالشت برابر ہی قبر کو بلند رکھا جائے، اس سے زیادہ اونچا نہ رکھا جائے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ امام شافعی کے تمام جو متبعین ہیں، جو امام شافعی کے فقہ کی طرف رجحان رکھتے ہیں، ان تمام اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ قبر کو ایک بالشت کے برابر بلند کرنا مستحب ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ، عبداللہ البسام اور وہبہ زحیلی، ڈاکٹر وہبہ زحیلی، علامہ البانی اور عبداللہ البسام، ان تماموں نے اپنی کتابوں کے اندر الفقہ الاسلامی و ادلتہ، یہ دکتور وہبہ زحیلی کی کتاب ہے، اور عبداللہ البسام کی کتاب ہے توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا پیج نمبر 195 پہ نقل کیا ہے کہ قبر کو زمین سے ایک بالشت برابر بلند رکھا جائے تاکہ اس کو پہچانا جا سکے۔ ان تمام باتوں کی تائید میں ایک اور روایت ہے جس کو قاسم بن محمد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو ساتھیوں یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبر کو اس حالت میں دیکھا، لا مشرفتن ولا لاطئتن، لا مشرفتن ولا لاطئتن، بعض نسخوں کے اندر لا مشرفتن ولا لاطئتن ہے، اور بعض نسخوں کے اندر سنن ابی داؤد کے لا مشرفتن ولا لاطئتن ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبر نہ بلند تھی اور نہ ہی زمین کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یعنی بالکل زمین سے بہت زیادہ بلند بھی نہیں تھی اور بالکل زمین میں بھی ملی ہوئی نہیں تھی، بلکہ دور سے ہی دکھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے یا ابو بکر و عمر کی قبر ہے۔ امام ابو داؤد نے اس روایت کو کتاب الجنائز بابن فی تسویۃ القبر حدیث نمبر 3220 کے اوپر نقل کیا ہے۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب قبر کو بنایا جائے گا تو اس کی بلندی ایک بالشت ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ایک بالشت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب قبر کو بنایا جائے گا تو کوہان نما بنایا جائے گا، اس کو اسکوائر نہیں بنایا جائے گا، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ قبر کے اوپر پکی اینٹوں سے بالکل چوکور بنا دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو انشاءاللہ آگے بتلایا جائے گا کہ پکی قبر بنانا شریعت کے اندر بالکل منع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گی، لیکن یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ قبر جو ہو وہ بالکل کوہان نما ہو، جس طرح سے جانور کا کوہان ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے کوہان نما قبر ہونی چاہیے، جیسا کہ صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب الجنائز باب ما جاء فی قبر النبی و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں کا بیان، اور حدیث نمبر 1390 کے تحت عن سفیان التمار انہ حدثہ انہ رأى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما، یعنی سفیان تمار سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو اونٹ کے کوہان کی طرح سے ابری ہوئی دیکھا، جس طرح سے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونٹ کے کوہان کی طرح سے ابری ہوئی تھی۔ میرے معزز سامعین کرام، انشاءاللہ میت کو دفن کرنے کے تعلق سے جو احکام و مسائل ہیں، اس سلسلے میں جو ضروری باتیں ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آگے دوسرے دروس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق علم کو سیکھنے اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔